کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے، اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسلط ہو مگر ان کا کٹ پتلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے۔ شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، ویسے بارش شروع ہو رہا ہے، 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، تیروں کا بارش۔ میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، ایک مہنگائی، دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری۔ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو آپ اردو میں پڑھ سکتے ہو، سندھی میں پڑھ سکتے ہو، سرائکی میں پڑھ سکتے ہو، بلوچی میں پڑھ سکتے ہو، ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ آپ خود یہ جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ میں پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، پکا گھر بنا کے دوں گا، اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ یہ کام میں نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے۔ ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے تھے، اب یہ انٹرم حکومت والے آئے ہیں، وہ میرا منصوبہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا، 9-10 فروری تک ہم پھر سے یہ 20 لاکھ گھر بنانا کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور وہاں بھی میں سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں۔ اگر وہ زمین ریاست کا زمین ہے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس کو آپ کو دلوائیں گے۔ اگر وہ زمین کسی بڑا وڈیرا کا بھی زمین ہو، میں اس وڈیرا سے وہ زمین چھین کے آپ کو دلواؤں گا، میرے سندھ کے عوام کے، میرے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ، اگر مجھے وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلواؤں گا۔ میں آپ کے ہاں یہاں تھرپارکر میں ایک بڑا سا گرین انرجی پارک بناؤں گا، اور ہم سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالی اس انرجی پارک کے تھرو آف گریڈ سولوشن کے تھرو کم قیمت پہ بجلی عوام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ
تھر پارکر کی خواتین کو بتائیں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس صوبے، اس ملک کی خواتین کا ویسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا، مگر میں انہی خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ کاروبار کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہم اور بھی ہے، اگر ہمیں وفاقی حکومت میں موقع ملا تو آپ سندھ کے ہاریوں کو بتائیں کہ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ بنا کے دوں گا اور ان کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ آپ ہمارے مزدور بھائیوں کو بتائیں، مزدور بہنوں کو بھی بتائیں کہ انشاءاللہ تعالی مزدوری کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے میں ان کو محنت کا صلہ دلواؤں گا، میں بے نظیر مزدور کارڈ دلواؤں گا، ان کو بھی مالی مدد انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے۔ جو اس ملک کے نوجوان ہیں، جو تھر پارکر کے نوجوان ہیں، ملک بھر کے جو نوجوان ہیں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہے، جو حقدار ہے، جو مشکل میں ہے، کہ وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا، میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دوں گا تاکہ جب تک وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تب تک میں بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی ان ڈسٹرکٹس میں جہاں میں نے ابھی تک مفت علاج کا ہاسپٹل NICVD کی طرز پہ، SIUT کی طرز پہ، JPMC کی طرز پہ جو میں نے ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں نہیں بنا سکا، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد وہاں بھی بنے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مٹھی میں ہم نے بنایا ہے، چھاچرو رہتا ہے، نگر پاکر رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ تک بھی یہ سہولت پہنچے گا۔ آخری بات، انشاءاللہ تعالی ہم بھوک مٹاؤ پروگرام بھی شروع کریں گے۔ ہم اس بھوک مٹاؤ پروگرام سے غربت کا مقابلہ کریں گے، بھوک کا مقابلہ کریں گے، اور جو تعلیمی ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، جو پرائمری سکولز ہیں جہاں بچے جاتے ہیں، وہاں میں ان کا کھانا کا بندوبست کروں گا انشاءاللہ تعالی۔